الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات اساتذہ کرام، طلبہ کرام، آج ہم جو ہے 79واں جشن آزادی منا رہے ہیں. ہمارا ملک 1945 میں آزاد ہوا. آزاد اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے ہمارا ملک غلام تھا. ہمارے بزرگوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد حکومت کمزور ہوئی، جس کا فائدہ غیروں نے اٹھانا شروع کر دیا. اس وقت سامان کی خریدی، دوسرے ملکوں سے سامان آتا تھا اور یہاں پر اس کو بیچا جاتا تھا، فروخت کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا. ضرورتیں پوری ہوتی تھی. تجارت کے یورپ کے لوگ تھے جنہوں نے مسالہ بیچنے کے لیے اس کی جو قیمت ہوتی تھی، اس قیمت کو ایک دم سے 5 شلنگ بڑھا دیا. 1 پاؤنڈ کے لیے 5 شلنگ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے جو تاجر لوگ تھے بہت پریشان ہو گئے. عوام بھی پریشان ہو گئی. اتنی سستی چیز اتنی مہنگی کیوں مل رہی ہے؟ چنانچہ تاجروں نے طے کیا کہ ہم مل کر ایک گروپ بناتے ہیں، جماعت بناتے ہیں، جو لوگوں کے فائدے کے لیے کم قیمت میں لوگ اپنے ضرورتوں کا سامان خریدے. اس کے لیے انہوں نے کمپنی بنائی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا. یہ سب تاجروں کی جماعت تھی اور برطانیہ کی ملکہ الزبتھ جو تھی، ان کی طرف سے ان کو حمایت ملی. انہوں نے اس ملک میں، ہمارے ملک میں ان کو بھیجا. سب سے پہلے وہ سورت میں اترے، وہاں پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا. اس کے بعد بھروچ میں بنایا، اس کے بعد کلکتہ میں، گلبرگہ میں، اس طرح سے مختلف مقامات میں وہ پھیلتے گئے. اور یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے مضبوط ہوتے ہوتے اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس نے جو ہے ہندوستان کی عوام کو غلام بنانا شروع کر دیا، کمزور بنا دیا اور محتاج بنا دیا. اس لیے جب ظلم حد سے آگے بڑھا تو ہمارے اکابرین میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جنگ آزادی کا، جنگ کی جہاد کا، آزادی کے لیے جہاد کا فتویٰ دیا. اس کے بعد جو ہے سراج الدولہ نے بھی سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہوتے ہوتے آگے بڑھتا گیا اور لوگ جو ہے مسلمان لوگ خاص طور سے جو ہے گرفتار کرتے ہوئے گرفتار کیے جاتے رہے. اکثریت مسلمانوں کی گرفتار ہوئی، جس کے اندر بہت ان کو تکلیف پہنچائی گئی، ایذائیں پہنچائی گئی. ہمارے اکابرین میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گرفتار کیا گیا، مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا تو حضرت کو جب غسل دیا جانے لگا تو ان کے ساتھ جو تھے حضرت سراج گل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اور دوسرے غسل دینے والے حضرات نے جب ان کی پیٹھ کو دیکھا تو پیٹھ بالکل سیاہ اور کالی تھی اور اس پر جگہ جگہ دھبے لگے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ اتنی خطرناک اذیت اور اتنی خطرناک تکلیفیں دی گئی.
کہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے۔ پھر ان کے ساتھ جو حضرت سراج الدولہ تھے انہوں نے کہا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت کو اس طرح سے داغ دیا جاتا تھا جیل کے اندر، جس کی وجہ سے حضرت کی یہ پیٹھ کا حال ہو گیا ہے۔ حضرت مالدہ کی جیل میں رہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ رہے، وہاں سراج گل رحمۃ اللہ علیہ ساتھ رہے۔ وہاں پر رہنے کے بعد، سزائے سہنے کے بعد جب وہاں سے باہر نکل کر آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو میں دو چیزیں سیکھ کر آیا ہوں۔ ایک یہ کہ یہاں سے جیل سے نکلنے کے بعد یہ میں مسلمانوں کا جو شیرازہ بکھر گیا ہے اس کو متحد کروں گا۔ مسلمان لوگ جو آپس میں جو ان کی ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، اس کو میں ملانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ آج بدقسمتی سے ہمارا آج بھی وہی حال ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے اختلافات ہے، ہم کو مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، لیکن چند لوگ رہتے ہیں جو لڑانے کا اور انتشار پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انگریزوں کی چال ہے۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، ہے نا، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس لیے کہ جب لڑنے لگیں گے تو توجہ حکومت کی طرف نہیں رہے گی۔ اس لیے ہم سب کو متفق اور متحد رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اور ہماری قرآن مجید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے ایک ہو کر رہیں۔ ہر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، اور ہر ایک برابر سرابر ہے، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی گورا کالے پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی کالا گورے پر فضیلت نہیں رکھتا، ہر ایک انسان کیا ہے، برابر سرابر ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، مذہب بھی اس میں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جو جس مذہب کا ہے، انسان ہونے کے ناطے اللہ تبارک تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جو ہے مساوات رکھیں۔ چنانچہ اس کو آج بھی عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ متحد ہو کر رہیں۔ حضرت نے فرمایا دوسری بات ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں گے، ہے نا۔ جیل کے اندر سے یہ باتیں حضرت نے سیکھ کر آئی کہ مسلمانوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کی جہالت تعلیم سے ہی دور ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، نور ہدایت ہے، حبل اللہ المتین ہے۔ اس میں جو تعلیمات ہے، جو علم ہے، اس کے اندر ساری دنیا کے علم اللہ تبارک تعالیٰ نے سمو دیے ہیں، داخل ہے۔ اس لیے جس شخص کو قرآن مجید کا علم ہے، حدیث کا شریف کا علم ہے، اس کے سارے علوم حاصل ہیں۔ علم کا وہ خزانہ ہے۔ آج بھی ہم کو یہ تعلیم ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ عشق اور محبت کریں، قرآن پاک کے حافظ ہو، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو سمجھے، اور امت میں ضرورت مندوں تک دین کو پہنچائے، نفع کو عام کرے، اپنے فائدے کو پہنچائے، تاکہ کوئی بھی تکلیف میں نہ رہے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ ہم بھی امت کو، لوگوں کو، ملک کے واسیوں کو نفع پہنچانے والے، فائدہ پہنچانے والے بنے۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسے سلوک، ایسے اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے آزادی ہند کے لیے بے انتہا قربانیاں دی۔ حضرت جعفر تھانے سری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بھی ہیں، اور حضرت نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ جیل کے اندر ان کو قید کر دیا گیا، اور کمرے کے اندر بند کر کے کانٹے اور لوہے کی سلاخیں رکھ دی جاتی تھی، تاکہ اگر ان کو پہلو بھی بدلنا پڑے تو ان کے پیٹھ پر وہ چبھے، گویا کہ وہ سونے بھی دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح سے تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن آزادی کو نہیں چھوڑا۔
حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمتullah علیہ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت نے اپنی پوری زندگی اس ملک کو آزاد کرانے میں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے اندر گزار دی، اور حضرت کی محنتوں سے، ان کی برکتوں سے، ان سارے مجاہدین کی برکتوں سے ہم کو آزادی ملی۔ ہم سب کو ان سب کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کو ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ یاد رکھنی ضروری ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہمارا خون لگا ہوا ہے اور ہم نے اس میں قربانیاں دی ہیں، خصوصاً علماء کرام نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ صرف دلی میں ہزاروں علماء کرام کی قربانیاں تھی، جس میں درختوں پر ان کو لٹکا دیا گیا، پھانسی دی گئی، سولی دی گئی۔ اس ملک میں اگر علماء نہ ہوتے تو یہ ملک آزاد نہ ہوتا، یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اس کے لیے ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد رحمتullah علیہ نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ نے آخری دور میں بے انتہا اسفار کیے، لوگوں کو سمجھایا، بلایا اور ان کی کم ہمتی کو دور کرایا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمتullah علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کسی سے نہ ڈرنے والے آج ڈرنے لگے ہو۔ تمہارے آبا اور اجداد کی جرأت و سلام ہے، وہ کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ تم پلٹ کر دیکھو، یہ ملک تمہارا ہے، یہ مسجدیں تم کو آواز دے رہی ہے، یہ میناریں تم کو بلا رہے ہیں، یہاں سے نہ جاؤ، یہیں رہو۔ چنانچہ ان کی ہمت دلانے پر، حضرت مولانا مدنی رحمتullah علیہ کی ہمت دلانے پر لوگوں نے سب کا ساتھ دیا، ملک کو آزاد کرانے میں قربانی دی اور یہ ملک ہمارا آزاد ہوا۔ جس وقت یہ ملک آزاد ہوا 1947 میں، اس 27 رمضان المبارک تھی، شیخ العزیز مولانا زکریا رحمتullah علیہ مرکز نظام الدین میں معتکف تھے۔ اس وقت حضرت نے جملہ فرمایا، لوگ یہ کہتے ہیں مر کر لیں گے یا جی کر لیں گے، لیکن آزادی لے کر رہیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی۔ اگر لوگ یہ کہتے کہ ہم اس ملک کو آزاد کرا کر ہی رہیں گے اپنی زندگی میں، تو بہت سے کو قربانیاں نہ دینی پڑتی، لیکن قضاء اور قدر کا فیصلہ اللہ کی جانب سے جو طے ہو گیا، لکھ دیا گیا، وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ 1947 میں ہمارا ملک جو ہے 15 اگست کو آزاد ہوا۔ الحمدللہ آج ہم 79واں آزادی کا یوم جشن آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس ملک کو آزاد رکھے۔ آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے آزادی کے ساتھ چلے پھرے، کہیں نہیں جا سکتے ہیں، کہیں نہیں رہ سکتے ہیں، اور حکومت کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے ہم ہر کام کو کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سب یہ رکاوٹ اگر کوئی ڈال رہا ہے، اگر کوئی ہمارے ملک کو بری نظر لگانا چاہتا ہے تو یہ ہمارے ملک کو گویا کے داغدار کرنا چاہتا ہے۔ تو سید نے رحمتullah علیہ نے کہا تھا، لوگ جو ہے آپس میں لڑاتے ہیں اور ہندو مسلم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ایک آنکھ ہے اور ہندو جو ہے غیر مسلم جو ہے وہ دوسری آنکھ ہے۔ اگر ایک آنکھ اگر پھوٹ گئی تو انسان بھینگا ہو جائے گا، اس کو صحیح اچھا نہیں دکھے گا۔ اس لیے اس کی سلامتی کی بہترین بات یہی ہے کہ سب جو ہے متفق اور متحد ہو کر رہے۔ اور آج بھی ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کو ترقی دلانے میں ہر ممکن ہم اپنا تعاون پیش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہے، خیر خواہی کا جذبہ ہو، نیکی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہو۔ جیسے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر جو ہے اس ملک کو آزاد کیا، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آتا ہے
کہ ملک کی آزادی کے لیے ہم کو اپنی جان پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے ان شاء اللہ. الحمد للہ.